بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں صاحبزادہ سلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ڈی ایم میڈیا نیٹ ورک. حکومت ابھی تک لگی ہوئی ہے عدلیہ کے معاملات میں، عدلیہ کو پیک کرنے میں، عدلیہ کو کنٹرول کرنے میں. یہ ہمارے لیے کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اپنی مرضی کا جج لگانا چاہتے ہیں، ہم اپنی مرضی کا سپریم کورٹ کا جج لگانا چاہتے ہیں، ہم اپنی مرضی کا ہائی کورٹس کی جج لگانا چاہتے ہیں. ہماری ہی مرضی کے ججز جو ہیں وہ عدالتوں میں ہوں. یہ ہم لوگوں نے اپنا اصول بنا رکھا ہے. جو بھی حکومت آتی ہے وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے، مگر یہ حکومت جو ہے یہ زیادہ تر ابھی جو ہٹ کیا ہوا ہے، جو سپریم کورٹ پہ حملے ہو رہے ہیں، جو وار کیے جا رہے ہیں، جو پیک کیا جا رہا ہے، تو اس حکومت میں زیادہ ہو گئی ہے. ہمارے جو عدلیہ کا نظام ہے، جو ہم بتا رہے ہیں کہ 129 نمبر پہ ہے، 131 نمبر پہ ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ ہماری ہی سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے. عدلیہ نے ہمیشہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ سپورٹ دی ہے. اس بار کچھ انوکھا سا ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جب یہ لوگ لا رہے تھے، یہ حکومت، موجودہ حکومت، تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ان کے جانے میں 3 مہینے تھے کہ ان کا اعلان کر دیا گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہ یہ ملک کے نئے چیف جسٹس ہوں گے. اب 56 دن رہ گئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے جانے میں، مگر نئے چیف جسٹس جو سینئر جسٹس ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، اس کے نام کا اعلان نہیں کیا جا رہا. اس پہ مسلسل جو ہے وہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. آئینی ترامیم کی بات ہو رہی ہے، جوڈیشل پیکج کی بات ہو رہی ہے، نئے قوانین بنانے کی بات ہو رہی ہے، 8 نئی آئینی ترامیم لانے کی بات ہو رہی ہے، ججز کی تعداد بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. ہر چیز میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے وہ تنبیہ دی جا رہی ہے، ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ 12 جولائی کو جو فیصلہ آیا تھا، بلکہ میں 12 جولائی سے پہلے ہی چلا جاتا ہوں. کل بھی ہم نے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ 6 مئی کو جو سپریم کورٹ نے جسٹس 3 رکنی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں پشاور ہائی کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ مخصوص نشستوں کا تھا اس کو معطل کر دیا تھا، روک لگا دی تھی. اور ان کے فیصلے معطل کرنے کے ساتھ مخصوص نشستیں بھی جتنے بھی بندر بانٹ حکومت نے آپس میں کی تھی ان کو لیجسلیشن میں حصہ نہ لینے کے حوالے سے کہہ دیا گیا تھا. تو اسی سے یہ پرابلم جو ہے وہیں سے شروع ہوئی تھی. حکومت نے ٹسل لینے کا جو فیصلہ وہاں سے شروع کیا وہ ابھی تک چل رہا ہے. اب حکومت کے لیے یہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ چیف جسٹس ہمارا ہو. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو 3 مہینے پہلے ان کا اعلان کرنا کہ یہ ملک کے نئے چیف جسٹس ہوں گے، تو یہ ان کا ہی پلان کا حصہ تھا اور پوری باتیں ہو چکی تھی. اس چیف جسٹس جو نئے آ رہے ہیں ان کے ساتھ بات نہیں بن رہی. منصور علی شاہ صاحب نے ابھی جو 12 جولائی کو فیصلہ دیا ہے، جو 13 رکنی فل کورٹ بینچ تھا، اس میں 8-5 کی اکثریت سے مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس پہ حالانکہ اس پہ عمل درآمد الیکشن کمیشن نے بھی نہیں کیا اور حکومت نے بھی نہیں کیا. اب جو نہیں کیا اس کی ڈیٹیل بھی ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بھی عرضیاں بھی ڈال دی ہے اور 2017 ایکٹ کے پیچھے جو حکومت نے منظور کی ہے اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے. اور حکومت نے جو 2017 الیکشن ایکٹ منظور کیا ہوا ہے اس میں یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے باندھنے کی کوشش کی ہے. تفصیلی فیصلہ آیا نہیں ہے. اب بھی جو تفصیلی فیصلہ حکومت کو بھنک لگ گئی ہے کہ تفصیلی فیصلہ جو ہے، جیسے ہم بار بار بتاتے آ رہے ہیں کہ تفصیلی فیصلہ جو ہے یہ اپنا اگست کے اینڈ میں اور یا ستمبر کے پہلے ویک میں آ جائے گا. چند دنوں کی ہی بات ہے. اب وہ فیصلہ تقریباً لکھا جا چکا ہے. بس اگر وہ سامنے آتا ہے، حکومت کے لیے مشکل کیا آ رہی ہے کہ وہ نئے چیف جسٹس جو بننے جا رہے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، میں بننے جا رہے کیوں بتا رہا ہوں کہ حکومت کے بعد 2/3 اکثریت ہے ہی نہیں. تو ڈیفینیٹلی جو موسٹ سینئر جج ہوگا آئین کے تھرو سے، آئین کے آرٹیکل 175 کے تھرو سے صدر مملکت نئے سینئر جو جج ہوں گے اس کا اعلان کریں گے کہ یہ ملک کے نئے چیف جسٹس ہیں. تو 2/3 اکثریت حکومت کے پاس ہے نہیں. اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو مطلب پریشرائز کیا جا رہا ہے. اب تفصیلی فیصلے میں ایسی باتیں اگر الیکشن کمیشن کے خلاف اٹھتی ہیں، کیونکہ یہ بعض جس طرح ذمہ داری دی گئی ہے بعض اینکروں کو کہ یہ آپ اس طرح کی ٹاک شو کریں، اس طرح کی ٹاک شو کریں. آپ دیکھیں نا مختلف ٹاک شو میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو آؤٹ آف دا وے ریلیف دیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو آئین ہے اس کو ری رائٹ کیا گیا ہے. ان 8 ججوں نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے. ابھی شارٹ فیصلہ آیا ہے اور انہوں نے اتنا شور مچا دیا. تفصیلی فیصلہ آئے گا، حالانکہ ان 8 ججوں نے اشارہ دے دیا ہے، بلکہ ان 8 ججوں نے نہیں،
13 رکنی بینچ میں قاضی صاحب بھی شامل ہیں. 11 ججز نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ نے ہمارے فیصلے کی تشریح غلط کی ہے، اس لیے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی. تو یہ ایک اشارہ تھا. اس میں 8 ججز نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو 13 جنوری کا فیصلہ تھا سمبل لینے کا، الیکشن سے ایک ماہ پہلے 13 جنوری کو چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے پاکستان تحریک انصاف سے سمبل کا نشان لے لیا تھا، مطلب تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا تھا، بغیر بلے کے الیکشن لڑیں آپ آزاد ہیں. اس فیصلے کی تشریح جو ہے الیکشن کمیشن نے غلط کی ہے. تو یہ 8 ججز جو تفصیلی فیصلہ لکھیں گے، ان میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو قاضی صاحب کا 13 جنوری کا جو فیصلہ ہے سمبل لینے کا نشان، اس میں اس ٹائم پہ بھی تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا تھا چیف جسٹس کو کہ ہمیں پھر مخصوص نشستیں نہیں ملے گی، مگر چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے ان باتوں کو اگنور کیا کیونکہ پورا ایک پلان کا حصہ تھا. تو یہ اس پہ 8 ججز کے ریمارکس آئیں گے، 8 ججز کا تفصیلی فیصلہ آئے گا، اس میں 13 جنوری کا قاضی صاحب کے فیصلے پہ ہٹ ہوں گے. اور الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے، اس پہ سوالات اٹھیں گے کہ آپ نے الیکشن کمیشن جو الیکشن کیا یہ متنازع الیکشن ہے، پھر کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن نے جو الیکشن کیا ہے وہ فری اینڈ فیئر نہیں تھا، پھر کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن نے جو ہے ایک جماعت کو لیون پلینگ فیلڈ دی نہیں ہے، ایک سسٹم سے، پورے سسٹم سے باہر کر دیا ہے. اس لیے حکومت نے جو سیشن بھی بلائے ہیں اور جوڈیشل کمیشن کی بات ہو رہی ہے، جوڈیشل کمیشن جو یہ بولے کہ جوڈیشل پیکج کی جو بات ہو رہی ہے کہ ہم جوڈیشل پیکج لے کے آ رہے ہیں، یہ بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور دیگر ججز کو ڈرانا ہے کہ ہم چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو ایکسٹینڈ کر دیں گے. 65 سال کی عمر جو ہے اس میں ریٹائرمنٹ ہے، ہم 2 سال 3 سال اور بڑھا دیں گے، 3 سال قاضی صاحب جو ہیں وہ اور رہیں گے. مگر اس کے لیے ان کے پاس مطلوبہ اکثریت نہیں ہے. وہ مخصوص نشستیں جو جس جماعت کی بنتی تھی اس کو دی نہیں گئی، وہ بھی لٹکی ہوئی ہیں. اس سے پہلے یہ نشستیں جو ہیں حکومت نے مالی غنیمت کے طور پہ آپس میں بانٹ لی تھی. تو دوسروں کی پرائی نشستوں پہ مسلم لیگ نون نے درخواستیں دی ہیں نظر ثانی کی، آپ اندازہ لگائیں حکومت نے، اور الیکشن کمیشن نے بھی حکومت کا بھرپور ساتھ دیا ہے. تو اس تفصیلی فیصلے میں اگر ہٹ ہوتے ہیں اس پہ الیکشن کمیشن کے رول پہ، اور جو الیکشن 2024 8 فروری کا ہوا ہے اس پہ، اس کے کنڈکٹ پہ بات ہوتی ہے، تو یہ الیکشن کمیشن کے لیے بڑی پرابلم ہو جائے گی. اور وفاقی حکومت کے لیے بھی بڑی مشکلات ہیں، کیونکہ وفاقی حکومت جو ہے اس ٹائم پہ بڑی کمزور حالت میں ہے. ان پہ یہ الزام ہے کہ وہ فارم 47 کی حکومت ہے. یہ تحریک انصاف کا الزام ہے کہ ہم نے 180 سیٹیں جیتی ہیں اور 75 قومی اسمبلی کی نشستیں جو ہیں وہ مختلف عدالتوں میں جو ہے وہ چیلنج کر دی گئی ہیں. اور بقول تحریک انصاف کی یہ 76 نشستیں جو قومی اسمبلی کی ہیں ان کے فارم 45 ہمارے پاس ہیں. تو فارم 45 ہی مین ثبوت ہوتا ہے جس کو مانا نہیں جا رہا. ٹریبیونلز بنے ہیں جس پہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے جو ہے معطل کر دی ہیں زیادہ تر جو ججمنٹ ہیں ٹریبیونلز کے حوالے سے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 قومی اسمبلی کے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے 8 ٹریبیونلز جو بیٹھے ہیں جو جسٹس ملک شہزاد نے بنائے تھے ان کو نہیں مانا جا رہا. ان کے ساتھ صوبائی حکومت مریم نواز کی حکومت کی لڑائی چلی آ رہی تھی کہ ہم ریٹائرڈ ججوں کو جو ہے وہ ٹریبیونلز میں رکھنا چاہ رہے ہیں. ہم نے جو ہے آرڈیننس ہم لے کے آئے ہیں، فوری طور پہ صدارتی آرڈیننس بھی آ جاتا ہے کہ ٹریبیونلز میں جو ہے ریٹائرڈ ججوں کو لگاؤ، تاکہ اب ریٹائرڈ جج بھائی کیا کرے گا؟ ریٹائرڈ جج گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، اپنی پینشن لیتا ہے، اپنے پوتوں پوتیوں کے ساتھ کھیلتا ہے. آپ اس کو دوبارہ نوکری پہ رکھ رہے ہو، گھر میں وہ سودا مودا لے کے آتا ہے، چکر مکر ورزش ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں، آپ اس کو دوبارہ سیٹ پہ بٹھا رہے ہو، دوبارہ لوگ سلوٹ کریں گے تو وہ پھر کیا کرے گا؟ آپ ہی کی گن گائے گا نا، آپ ہی کے لیے باتیں کرے گا نا. جیسے ابھی جو 2 ایڈہاک ججز لیے گئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 2 ایڈہاک ججز جو لیے گئے ہیں یہ کس کی طرفداری کریں گے؟ ڈیفینیٹلی حکومت کی اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی. تو ابھی حکومت نے ایک نیا جو چیف جسٹس نے اس پہ باقاعدہ عمل کر رہے ہیں، جو نیا پلان بنایا جا رہا ہے کہ ججوں کی تعداد جو ہے وہ ہم بڑھا رہے ہیں. اور جو پرائیویٹ ممبر بل ہے تو مسلم لیگ نون کے ایک رہنما ہیں وہ پیش کرنے جا رہے ہیں آنے والے اجلاس میں. اس بار جو ہے کورم پورا نہ ہو سکا قومی اسمبلی کا. جب کورم ان سے پورا نہیں ہو رہا، اپنے ممبران کو بول رہے ہیں کہ اپنے ٹائملی آنا ہے، تو 2/3 اکثریت ان کے پاس کہاں سے ہوگی؟ 2/3 اکثریت تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کو راضی کرنا پڑے گا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بھی انہوں نے ہٹ شروع کر دیے ہیں. ابھی ان کے انٹرا پارٹی انتخابات کا نوٹس بھجوا دیا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو پیش ہونے کا کہا گیا ہے. کیوں؟ جتنے بھی باقی پارٹیاں تھیں سب کے انٹرا پارٹی انتخابات جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، ایک تحریک انصاف کو چھوڑ کے. اور ابھی تحریک انصاف کے ساتھ جو اتحاد ہونے جا رہا ہے جمعیت علماء اسلام کا، تو ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. اب ان کے لیے ایک پرابلم کریٹ کی جا رہی ہے. اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ صدر زرداری بھی گئے، ان کو بندوق کا تحفہ دیا ہے،
بتایا جا رہا ہے کوئی گلف سے یہ بندوق آئی تھی، بڑی تیز بندوق تھی، اب ان سے میرے خیال میں سیمبل لینے کا کوشش کر رہے ہیں، کوئی طریقہ یہ بھی کر رہے ہیں ڈرا دھمکا کے۔ 6 سینیٹر ہیں ان کے پاس، اگر 6 سینیٹر ان کی حمایت کرتے ہیں تو یہ 59 گورنمنٹ کے بنتے ہیں، تو یہ 64 ہو جائیں گے۔ ہاں سینٹ میں 2/3 اکثریت پوری ہو جائے گی، مگر قومی اسمبلی میں کیسے پورے کریں گے؟ فلور کراسنگ اگر یہ کرائیں گے آزاد ممبران جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، تو وہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے ڈائریکٹلی موجود ہیں کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ اب ایسے اگر یہ آگے فیصلے کریں گے، کسی طریقے سے کر بھی دیں، تو یہ ججز کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں۔ 19 جج ہیں، 17 جو ہیں ججز ہیں، 2 ایڈ ہاک ججز ہیں، 19 ہو گئے۔ 23 کرنے جا رہے ہیں، 4 ججز کو اور لے کے آئیں گے۔ جب آپ 4 ججز کو اور لے کے آئیں گے تو وہ 4 ججز کون لے گا؟ قاضی فائز عیسیٰ کا اختیار ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں جو اختیار ہے، جو اکثریت ہے، وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہے۔ تو وہ 4 ججز کس کے ہوں گے؟ جس طرح 2 ایڈ ہاک ججز ان کے ہیں، یہ 4 ججز بھی ان کے ہو جائیں گے۔ تو 1.5 مہینے کا جو پیریڈ قاضی صاحب کا رہتا ہے، اس میں اکثریت جو ہے، پھر اگر 25 جج بیٹھیں گے، اگر کوئی غیر آئینی، غیر قانونی، آئینی ترامیم کرنے جائیں، غیر آئینی غیر قانونی اس لیے بول رہا ہوں کہ 2/3 اکثریت ان کے پاس ہے نہیں، یہ فلور کراسنگ کرائیں گے، تو جب آپ دوبارہ 25 جج بیٹھیں گے اور فیصلہ کریں گے، اندازہ لگا لیں کیا ہوگا؟ وہ غیر آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ کا مہر لگ جائے گا۔ مگر اس سے ایک خطرناک چیز سامنے آئے گی، اللہ نہ کرے ایسا ہو، عدلیہ میں تقسیم برابر پڑ گئی ہے اور پھر معاملات بہت دور چلے جائیں گے۔ یار میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر ہر بندہ یہ سوچ رکھتا ہے، میرے خیال میں آپ آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں، عدلیہ کو ٹھیک کر رہے ہیں، اس میں ریفارم لے کے آئیں۔ اب ریفارمز لے کے آنے کے لیے 2/3 اکثریت کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، تو آپ اپوزیشن سے بات کریں، ان سے تجاویز لیں، اپنی تجاویز بیچ میں ڈالیں کہ یار یہ دیکھو، ہم نے عدلیہ کا جو ہے ہمارا 129 یا 131 پوزیشن پہ ہے، اس کو آگے لے کے آنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، ججز کی تعداد کم ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، اتنے مقدمات، لاکھوں ہزاروں مقدمات ہمارے ملک میں پڑے ہیں، لوگوں کو انصاف 60 سال بعد ملتا ہے۔ ایک طریقہ کار بناتے ہیں کہ یار اس جرم، یہ فلاں جرم کے 3 مہینے میں فیصلہ ہوگا، اس کا 2 مہینے میں ہوگا، اس کا 1 مہینے میں ہوگا، اس کا 7 مہینے میں ہوگا، سال سے کوئی کیس جو ہے وہ اوپر نہیں جائے گا، دیوانی ہو، جو بھی کیس ہو، سول ہو یا دیوانی کیس ہو یا فوجداری کیس ہو، 1 سال سے کوئی کیس، بس فیصلہ 1 سال کے اندر ہی ہوگا۔ ایسی لیجسلیشن لے کے آئیں تو 2/3 آپ کی ہو گئی نا، آپ اپوزیشن کو بٹھائیں، اپوزیشن کو ساتھ ملائیں، اور ملک کی ترقی کے لیے اور انصاف کے لیے کہ عوام کو انصاف مل سکے، عدلیہ کی بہتری کے لیے ایسے اقدامات اٹھائیں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ یہاں پہ چیف جسٹس میرا ہونا چاہیے، فلاں جج میرا ہونا چاہیے، ہائی کورٹ میں جج میرے ہونے چاہیے، لوور کورٹس میں جج میرے ہونے چاہیے، کیا تو عدلیہ کا نمبر 131 سے میں تو بول رہا ہوں، پاکستان کی دنیا کے 199 200 ملک ہیں، 210 ہی کہہ لیں، اگر 210 ہیں تو 209 نمبر پہ، 210 نمبر پہ ہوگا۔ پھر ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے، اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے نہیں مانے جا رہے، اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے بھی اور وفاقی حکومت نے بھی۔ تو جس ملک میں اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے جو ہیں وہ مانے نہیں جاتے ہو، آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک کی عدلیہ، اس ملک کا انصاف کس درجے پہ ہوگا۔ اور آپ سمپل لیجسلیشن، آپ سمپل اکثریت سے، آپ سمپل جو آپ کے پاس اکثریت ہے، آپ اس سے ایک ترمیم لے کے آتے ہو، اور اس پہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ بلڈوز کرتے ہو، اس کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کرتے ہو، اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، اس کو روکتے ہو، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہو۔ 2/3 کو چھوڑے، اس کے پاس ہے ہی نہیں، سمپل پہ۔ تو جو بھی گورنمنٹ آئے گی فیوچر میں، جو بھی حکومت آئے گی، سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ اسے پسند نہیں ہوگا، سمپل لیجسلیشن لے کے آئے گا، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانے گا۔ خیر یہ تو ابھی تو اس پہ ہم بات اس طرح کر رہے ہیں، ابھی یہ ججز اس پہ جب ان کا تفصیلی فیصلہ آئے گا تو میرے خیال میں اس فیصلے کو ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، اور یہ جو تفصیلی فیصلہ ہوگا یہ انتہائی سخت فیصلہ ہوگا۔ اس میں الیکشن کمیشن پہ بہت زیادہ ہٹ کیا جائے گا، اور 13 جنوری قاضی صاحب کا جو فیصلہ ہے، 2-3-4 ججز کے بارے میں ریمارکس ہوں گے، پوچھا جائے گا الیکشن کمیشن سے کہ آپ نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن نے تشریح غلط کی ہے، اور الیکشن کمیشن نے اس کے 2 دن بعد میٹنگ کی ہے اور کہا کہ ہم نے کوئی تشریح غلط نہیں کی ہے، ادھر یہ خود پکڑے گئے۔ اب سپریم کورٹ بولے گا کہ آپ نے یہ قصداً عملاً کیا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی میٹنگ میں بھی کہہ دیا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ 8 ججز بول رہے ہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح غلط کی ہے، یا قصداً عملاً یا آپ سے ہو گئی ہے۔ تو اب جو بات مجھ سے لمبی ہو رہی ہے، 13 ستمبر کو جو جوڈیشل کونسل انہوں نے بلایا ہوا ہے، اس کے 9 ممبران ہیں، ڈیفینیٹلی وہ ان کا رائٹ ہے، سمپل لیجسلیشن سے بھی کر سکتے ہیں، ججز کی تعداد بڑھانی بھی چاہیے،
ہائی کورٹ میں 40 42 45 ججز کم ہیں، مختلف ہائی کورٹس میں، لاہور ہائی کورٹ میں 24 25 کم ہیں، اس طرح دیگر ہائی کورٹس میں کم ہیں، سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ یہ بڑھا دیں گے مزید، تو یہ کوٹا پورا ہو جائے گا. مگر یہ قاضی فائد عیسیٰ کو جانے سے پہلے شروع میں کر دینا چاہیے تھا، درمیان میں کر دینا چاہیے تھا. ابھی تو یہ اس چیف جسٹس کا 3 سال کا عرصہ باقی ہے. یہ جو نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے 3 سال رہنا ہے، آپ نے 1.5 مہینہ رہنا ہے اگر آئینی طور پہ دیکھا جائے تو. یہ اس کو کرنے دیتے. ابھی وہاں پہ حکومت نے موو لی ہے کہ ہم ججز بڑھا رہے ہیں، یہاں پہ اس نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا لیا جس میں اس کی اکثریت ہوگی، 4 ججز سپریم کورٹ میں رکھ دیے جائیں گے، باقی ججز ہائی کورٹس کو پیک کر دیا جائے گا، اپنے ججز لگا دیے جائیں گے، ان کے کیسوں کے تحفظ کیے جائیں گے. تو یہ ملک کے لیے بڑا خطرناک ہے. یہ ٹائم تو پاس ہو جائے گا، 1 سال 1.5 سال گزر جائے گا، مگر یہ بڑے مشکلات آ جائیں گے اس ملک کے لیے. سپریم کورٹ کو باقاعدہ ایسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بالکل وہ بچوں والا کھیل کھیلا جا رہا ہے ان کے ساتھ، ان پہ ہٹ کیے جا رہے ہیں، ان کو جو ہے تڑیاں دی جا رہی ہیں. یہ جو ایک چیز کہ ہم یہ لا رہے ہیں، ہم پیکج لا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم 8 آئینی ترامیم لا رہے ہیں، جو ججز ان کے پاس نیشنلٹی ہے ہم اس کو یہ کرنے جا رہے ہیں، فلاں کو یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ فلاں آرٹیکل میں یہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بڑا خطرناک رجحان ہے جو اس حکومت نے پیدا کر لیا ہے. ایک ہجیان کی کیفیت پیدا کر دی ہے عدلیہ میں. عدلیہ کو آزاد رہنا چاہیے تھا کہ آزاد ادارہ ہو، ایک ستون ہے یہ ایک ایسا ستون ہے، اس کو ہلانے سے پورا ملک ہل جاتا ہے. اور اس ٹائم پہ جو یہ جو موجودہ جج ہیں، جو 17 جج ہیں، 2 تو ایڈہاک لے لیے، ان میں اکثریت جو ہے وہ قاضی صاحب کے خلاف ہے، کیونکہ قاضی صاحب کا کنڈکٹ لوگوں نے دیکھ لیا ہے. 8 فروری کے الیکشن میں بھی کاغذات چھینے گئے لوگوں سے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا. قاضی صاحب نے بس آنکھیں بند کر دی ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈال دی ہیں. الیکشن کمیشن ٹریبیونلز کے جتنے بھی کیس ہیں آنکھیں بند کر دی ہیں، ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کو تحفظ دی جا رہا ہے. تحریک انصاف کا نام سنتے ہی، عمران خان کا نام سنتے ہی قاضی فائد عیسیٰ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. تو اس کو ہم بوس کہہ لیتے ہیں کہ یار اگر ایک بندہ اتنا کینہ رکھتا ہے اس سے تو وہ فیصلہ کیا کر پائے گا. 3-4 بار عمران خان نے جیل سے اپنے وکلاؤں کے ذریعے بتایا کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ میرے مقدمات سے علیحدہ ہو جائے اور میری پارٹی کی مقدمات سے بھی علیحدہ ہو جائے. جب اتنا ایک بندہ کہہ دیتا ہے ایک پارٹی، تو یہ ججز کو خود ہی سائڈ پہ ہو جانا چاہیے. مگر نہیں، قاضی صاحب انہی مقدمات کو دیکھ رہا ہے جن میں پاکستان تحریک انصاف ہوتی ہے، اور انہی میں تحریک مسلم یونین کو فائدہ دیتی ہے. پچھلی دفعہ بھی 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ قاضی صاحب کی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف سے لے کے مسلم یونین کو دے دی ہے. تو یہ ایک باقاعدہ پلان سے ہو رہا ہے نا. ابھی دوبارہ آپ قاضی صاحب بول رہے ہیں کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی، مگر یہ جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے یہ پورے ایکسٹینشن کے لیے ہے. مگر 2/3 اکثریت ہے نہیں. 25 ججوں کو لانے کا طریقہ کار انہوں نے پہلے سے بنا دیا ہے کہ اگر ہم کوئی غیر آئینی کام کرنے جائیں تو پھر دوبارہ اگر ججز کی جتنی جلدی تعیناتی ہو سکتی ہے ہم کر دیتے ہیں، تاکہ پھر 25 رکنی فل کوٹ بینچ بیٹھے اور ہماری غیر آئینی غیر قانونی ترمیم کو جائز قرار دے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. یہ خدشات ہے جو ہم ظاہر کر رہے ہیں، جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. اور حکومت کو چاہیے کہ باقاعدہ عدلیہ کو اپنا کام کرنے دے. جو سینئر جج ہیں اس کو جانے دے، وہ اپنا کام کرے، وہ لگا رہے. ان کو پریشرائز کرنا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. میں تو بولوں کہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہوا ہے، جو 23 نشستیں، اگر آپ ایک ملک میں سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سیدھا راستہ ہے. بلا وجہ کہ آپ نے ٹینشن لے لی ہے اور آپ نے عمران خان کو آسمان پہ پہنچا دیا، اس کو جیل میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، وہ جیل میں رکھو، جیل میں 1 سال 1.5 سال مزید رکھو. 4 جو بڑے مقدمات تھے، القادر ٹرسٹ، اس میں اس کی ضمانت ہو گئی تھی، توشہ خانہ میں ہو گئی تھی، جو سائفر کیس تھا اس میں ہو گئی تھی، عدت کا کیس جو غیر اخلاقی کیس تھا اس میں ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، اور نومی کی کیسز ہیں، توشہ خانہ 2-3 آ گیا، رکھے ان کو جیل میں. یہ 23 نشستیں جو قومی اسمبلی کی بنتی ہے، ٹوٹل 77 سیٹیں ہیں صوبائی اسمبلیوں کی اور قومی اسمبلی کی مخصوص نشستیں خواتین اور اقلیت کی. جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس کو منوان مانے، یہ ان کو دے. کون سا آسمان گر پڑتا ہے؟ آپ ہی کی حکومت بنتی ہے، کسی اور کی حکومت، اس سے آپ کی حکومت جاتی نہیں ہے. مگر ڈر ٹریبیونلز کا ہے. جسٹس منصور علی شاہ آئیں گے، جیسے وفاقی وزیر دفاع نے کہا تھا خواجہ آصف نے، یار یہ کیا معاملات چل رہے ہیں، یہ ہمارا چیف جسٹس چلا جائے گا، یہ باقی آ جائے گا، جسٹس منصور وغیرہ آ جائیں گے تو یہ بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ تو ہمیں سارے ٹریبیونلز کھل جائیں گے، الیکشن کے کھاتے کھل جائیں گے. تو ان کو ڈر صرف یہی ہے، کیونکہ الیکشن 8 فروری کا جو الیکشن ہوا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے. 8 فروری کے نتائج ہم نے دیکھے ہیں. جو 20 30 25 30 40 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، وہ 9 فروری کو فارم 47 پہ وہ 20 25 ہزار کی لیڈ سے ہارنے والے امیدوار جیت رہے تھے. 4 5 نمبر پہ لوگوں کو اٹھا کے جتوایا گیا. ایون کہ میاں نواز شریف صاحب خود بھی ہار گئے تھے، اور لاہور کے جو 11 حلقے قومی اسمبلی کی، ایک حلقہ بمشکل نہیں جیت سکے. تحریک انصاف نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 8 فروری میں ان کو بڑا ووٹ پڑا ہے.
اور یہ بھی ان کی اپنی غلطیاں تھیں. اگر اسٹیبلشمنٹ نے کیا کسی اور نے کیا. میں تو یہی پاکستان کو جو میں دیکھ رہا ہوں, جو سیاست میں مجھے سمجھ آئی ہے جب سے میں سیاست میں ہوں, میں دیکھ رہا ہوں صحافت میں ہوں, 90 سے میں دیکھ رہا ہوں, 91 سے 88 کا مجھے یاد ہے کہ بے نظیر آ رہی تھی, ہم اس میں اتنے نہیں تھے. ان پہ کتنی پابندیاں دولت نے لگائی, لوگ کوڑے مارے, پیپلز پارٹی کے ورکوں کو کوڑے مارے گئے. جیسے ہی آئی اس کی حکومت آئی, نواز شریف آئے, ان کی حکومت آئی, ان کو ہٹایا گیا, دوبارہ ان کی حکومت بن گئی, پابندیاں ان پہ لگائی گئی, جلا وطن کیا گیا, دوبارہ وہ آ گیا. اب پھر ہم نے دیکھا ماشاء اللہ آ گئے, پھر اذیتیں شروع ہو گئی, پھر نواز شریف صاحب آ گئے. زرداری صاحب کو مکمل ختم کر دیا تھا, بے نظیر بی بی شہید ہو گئی, لوگوں نے کہا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. 2007 میں پھر ان کی حکومت بن گئی. جنرل مشرف جو ہیں وہ چلے گئے, ابھی وہ زندگی میں دنیا میں نہیں رہے, ان کے خلاف بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا, جو مر گیا اس کے پیچھے کیا بولنا. ابھی حکومت پاکستان تحریک انصاف نے پونے 4 سال کی حکومت کی, اپوزیشن پہ زور ڈالا گیا, ان کو پکڑ دکڑ ان کی شروع ہوئی. موصوف عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا, نیب کے سارے قوانین اور سارے کیسز انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے, میرے ہاتھ میں اختیار نہیں تھا. بھائی یہ اختیار نہیں تھا تو اپنی حکومت کیوں کی؟ پکڑ دکڑ ہوئی, نواز شریف صاحب باہر گئے, وہ دوبارہ آ گئے. اسٹیبلشمنٹ پرماننٹ ہے اس ملک میں, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں پرماننٹ ہے, یہ انڈیا نہیں ہے, پاکستان ہے. اور سیاسی جماعتیں جو حکومتیں ہیں وہ عارضی ہیں. اب ایک چیز پرماننٹ ہے, وہ کبھی ایک کے سر پہ ہاتھ رکھے گی, کبھی دوسرے کے سر پہ ہاتھ رکھے گی. جس طرح عمران خان سمجھ بیٹھا تھا کہ میں ایک پیج پہ ہوں اور یہ ساری حکومت میری ہے, 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال میں چلتا رہوں گا, اس طرح یہ حکومت بھی ناسمجھی میں جا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے اب اس کی بار ان پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, اگلی بار ہو سکتا ہے عمران خان پہ ہاتھ رکھتے ہیں, تیسری پہ رکھتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں پرماننٹ ہے, اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. آہستہ آہستہ ملک میں جمہوریت آئے گی, اس میں 25-30 سال لگیں گے. جمہوریت کو چلنے دے, اور جمہوریت کا مین جو ہے وہ عدلیہ ہے. عدلیہ آزاد ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا جمہوریت کو. عدلیہ کو اگر آپ سیاستدان خود ہی, پھر ہم سارا زور اسٹیبلشمنٹ پہ اور اداروں پہ لگاتے ہیں کہ انہوں نے پرابلم کریٹ کی ہے. سیاستدان ہی عدلیہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ججز پہ حملے بھی ہم نے دیکھے ہیں, سپریم کورٹ پہ حملے بھی ہم نے دیکھے ہیں, ابھی پھر حملے ہو رہے ہیں, دوبارہ وار ہو رہے ہیں. تو عدلیہ کو آزاد رہنے دیں, یہ ایک آزاد ادارہ ہے. اس ملک میں انصاف ویسے بھی ناپائید ہے, عوام کو تو انصاف ملتا نہیں ہے. سیاسی کیس 2 منٹ میں لگ جاتے ہیں, سیاسی کیس کی نظرثانی کی درخواست بھی اگر دل چاہے تو 2 منٹ میں لگ جاتی ہے. حکومت بڑی مشکل میں ہے, وہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے تفصیلی فیصلہ آئے, مگر زیادہ ہٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ نہ ہو, ہماری پوزیشن کمزور نہ ہو. اور کوشش کر رہی ہے کسی طریقے سے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ نہیں چیف جسٹس ہوں گے, ہماری باتیں مان لیں, بیٹھ کے باتیں کر لیں, ہمارے کیسز نہ کھولیں, ہمیں گارنٹیاں دیں. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اس ٹائم پہ, پورا چکر یہی چل رہا ہے. یہ جو پورا سسٹم بنایا گیا ہے اس ٹائم پہ, جو ایک پریشر کریٹ کیا گیا ہے اور ڈالا جا رہا ہے, وہ جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی پر کیا جا رہا ہے, اس کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کے خلاف جو ججز ہیں, قاضی صاحب جا رہے ہیں, مگر ججز کو ہائی کورٹس میں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں چلا جاؤں گا, ان کے لیے مسائل ہوں گے, اور مزید جج ایسے آ جائیں گے جو ان کی اکثریت جو ہے اقلیت میں بدل جائے گی منصور علی شاہ صاحب کی, فرض کرے اگر وہ چیف جسٹس بنتے ہیں. باتیں بہت زیادہ ہیں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کرتے ہیں. کل بات کریں گے مزید نئے پروگرام میں, ولاگ میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.